جس کی آنکھ بچتی ہے وہ زنا میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ہو سکتا ہے زنا میں مبتلا جو آنکھ بچا کے رکھے؟ ارے ایک عجیب کام کی بات بتاؤں، وہ یہ کہ اسباب گناہ کے قریب کوئی ہوا اور گناہ میں مبتلا نہ بھی ہوا تب بھی یہ نقصان سے خالی نہیں، تب بھی اس کو نقصان ہوا. یعنی خود اسباب گناہ کے قریب ہونا خود نقصان دہ ہے. یہ تھوڑا کہ گناہ میں مبتلا ہونا تو مضر ہے، لیکن اسباب گناہ کے قریب ہونا ایسا نہیں کہ یہ مضر نہ ہو، یہ خود بھی مضر ہے بہت. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ایک آدمی نے نظر خراب نہیں کی لیکن حسینوں کے قریب ہو گیا، تھوڑی دیر بیٹھ گیا، تو وہ بیٹھنا ہی نظر خراب نہیں کی لیکن وہ بیٹھنا ہی خود بھی برا پھیلے اور اس سے بھی ایمان بالکل کمزور ہو جائے گا. اسباب گناہ کے قریب رہنا خود بھی مضر ہے. ایک تو گناہ میں مبتلا ہونا الگ مضر ہے. کوئی آدمی اسباب گناہ کے قریب ہوا اور گناہ میں مبتلا نہیں ہوا وہ بھی مضر ہے. یا کسی حسین کے قریب ہو گیا، اس سے میلان ہوتا ہے، کسی لڑکے سے اس کے قریب ہو گیا، اس کو دیکھا نہیں، قریب ہو گیا اس سے، تو کیا ہوگا کہ پھر 2-4 دن اس کو تقاضوں کا بہت غلبہ رہے گا گناہ کے، دل میں ظلمت آ جائے گی، سخت ظلمت. عام کی بات ہے، اس کو یاد رکھیں. اور جیسے جسم کو اسباب گناہ کے قریب ہی لے جانا چاہیے، ایسے دل کو بھی اسباب گناہ کے قریب نہ لے جائے. ایک تو گناہ میں مبتلا دل کو نہیں کرنا چاہیے نا، دل میں گندے خیالات پکانا تو گناہ میں مبتلا کرنا ہے دل کو. ایک دل کو اسباب گناہ کے قریب لے جانا، جیسے معشوقہ کا بھائی ہے، اس کے خیال لا رہا ہے، حالانکہ اس سے میلان کچھ نہیں ہوتا، بس اس کے بارے میں سوچ رہا ہے، تو یہ گناہ کے اسباب کے قریب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا دل کے اعتبار سے؟ گناہ میں تو معشوقہ اس کو مبتلا کرتی ہے، لیکن اس کے بھائی کا خیال جو ہے وہ یہ کیا ہے، گناہ کے اسباب کے قریب ہو جانا ہے. تو دل کو یہاں بھی نہ لے جائے، اس کے بھائی کا بھی خیال نہ لائے. جس چیز کو اس معشوقہ سے نسبت ہے اس چیز کا خیال نہ لائے. یہ ہے دل کو اسباب گناہ سے دور رکھنے کا یہ طریقہ ہے. یعنی اس کی گلی کا بھی خیال نہ لائے، اس کے رشتے داروں کا بھی پھر خیال نہ لائے، اس کے ابا کا بھی خیال نہ لائے. یعنی وہ چیز جس سے وہ یاد آئے، معشوقہ جس کو چھوڑ چکا، اب جن چیزوں کو اس سے نسبت ہے تو ان کا بھی خیال نہ لائے. ایسے ایک تو قریب نہ جائے، ایسے دل کو بھی قریب نہ لے جائے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی دل سے بھی گناہ نہ کرے اور دل کو بھی اسباب گناہ سے دور رکھے، خوب دور ہو جائے، بس یہاں تک کہ حضور دائم نصیب ہو جائے حق تعالیٰ کا، اور غیر اللہ سے ظہور دائم نصیب ہو جائے. غیر اللہ کو مستقل بھول جائے اور حق تعالیٰ کو مستقل یاد رکھے. یہ ہے صاحب نسبت ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے حضرت والے کی تعلیمات.